بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں یہاں سے نظم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اب آگے صرف نظم ہی نظم ہے۔ تو نظم دیکھیں، نظم کہتے ہیں شعر و شاعری کو کہتے ہیں، شعر و شاعری کے اس قسم کو کہتے ہیں جن اشعار میں ایک ہی موضوع پر باتیں ہوں، ایک ہی موضوع پر سارے اشعار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اشعار جو ایک ہی موضوع پر ہو، ایسے اشعار کو، ایسے شعر و شاعری کو نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ حمد باری تعالی، دیکھیے، حمد باری تعالی عز اسمہ، حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تعالی کے معنی ہوتا ہے بلند، بلند و بالا تر، عز اسمہ کے معنی جس کا نام عظمت والا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی تعریف ہے، باری یہ اللہ کی تعریف ہے، تعالی اس کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تعالی بھی اس کی صفت ہے، عز اسمہ یہ بھی اس کی صفت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہ سارے صفات لائے گئے ہیں، اور صفات بیان کر کے اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف اس نظم میں کی گئی ہے، اللہ کی تعریف اس نظم میں کی گئی۔ تو یہ نظم جو ہے وہ اللہ کی تعریف سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے نظم حمد باری تعالی عز اسمہ۔ اب دیکھیے کہ اس نظم میں کس طریقے سے اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ دیکھیے، اے سب سے اول اور آخر، اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، حاضر مطلب موجود اور ناظر مطلب دیکھنے والا، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، اے سب داناؤں سے دانا، اے سب داناؤں سے دانا، دانا عقل مند کو کہتے ہیں، اے سب داناؤں سے دانا، سارے تواناؤں سے توانا، توانا کہتے ہیں طاقت و قوت والے، تو سارے تواناؤں سے توانا، اے بالا ہر بالا تر سے، اے بالا ہر بالا تر سے، بالا مطلب بلند، بلند، اے بالا ہر بالا تر سے، یعنی تمام بلند چیز سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ، سارے عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہے، سارے طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے، اور سب سے پہلے بھی اللہ ہی تھے، اور سب سے آخر میں اللہ ہی رہیں گے، اور ہر جگہ حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، چاند سے سورج سے عنبر سے، چاند سے سورج سے عنبر سے، عنبر کہتے ہیں آسمان کو، چاند سے سورج سے عنبر سے، اے سمجھے بوجھے بن سوجھے، اے سمجھے بوجھے بن سوجھے، سوجھ مطلب سمجھنا، سمجھنا، سمجھے بوجھے یعنی بن سمجھے سمجھ بوجھ میں آنے والے، اے سمجھے بوجھے بن سوجھے، جانے پہچانے بن بوجھے، جانے پہچانے بن بوجھے، بوجھے بھی کہتے ہیں سمجھنے کو، اے جانے پہچانے بن بوجھے، یعنی بغیر سمجھے ہر کوئی ان کو جانتا ہے، سب کے انوکھے سب کے نرالے، سب کے انوکھے یعنی سب سے نیا پن اور سب کے پیارے، سب کے انوکھے سب کے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، آنکھ سے اوجھل یعنی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں لیکن دل میں ایک اجالے سی ہے ان کی ہستی، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، اے اندھوں کی آنکھ کے تارے، اے اندھوں کی آنکھ کے تارے، اے لنگڑے لولوں کے سہارے، اے لنگڑے لولوں کے سہارے، ناتیوں سے چھوٹوں کے ناتی، ناتیوں سے چھوٹوں کے ناتی، ناتی کہتے ہیں رشتہ دار، تو رشتہ داروں سے جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ان کے وہ رشتہ دار ہیں، ناتیوں سے چھوٹوں کے ناتی، ساتھیوں سے بچھڑوں کے ساتھی، ساتھیوں سے بچھڑوں کے ساتھی، نو جہاں کی کھینے والے، نو جہاں کی کھینے والے، نو کہتے ہیں نو کو،
اور جہاں مطلب دنیا، یعنی دنیا کی جہاں، اس سے مراد کائنات ہے۔ کھینے مطلب نو کو چلانے والے، یعنی اس نو جہاں کی کھینے والے، یعنی پوری کائنات کو چلانے والے، نو جہاں کی کھینے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، دکھ میں تسلی دینے والے۔ جب اور اب تجھ سا نہیں کوئی، جب اور اب تجھ سا نہیں کوئی، تجھ سے ہے سب تجھ سا نہیں کوئی، تجھ سے ہے سب تجھ سا نہیں کوئی۔ جوت ہے تیری جل اور تھل میں، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں۔ جوت ہے تیری جل اور تھل میں، یعنی تیری جل تھل کا مطلب خشکی اور تری، سب جگہ تیری ہی قدرت ہے۔ باس ہے تیری پھول اور پھل میں، یعنی پھول اور پھل سب میں تیری ہی خوشبو ہے۔ باس ہے تیری پھول اور پھل میں، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا۔ راہ تیری دشوار اور سکڑی، راہ تیری دشوار اور سکڑی، نام تیرا رہگیر کی لکڑی، نام تیرا رہگیر کی لکڑی۔ راہ تیری دشوار اور سکڑی، یعنی تیری راستہ بہت دشوار ہے، اور نام تیرا رہگیر کی لکڑی، یعنی جس طریقے سے راستے میں چلنے والا کے لیے لکڑی کے بغیر، لکڑی کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، اسی طریقے سے نام ہے تیرا کہ تیرے نام لے کر آدمی کام شروع کرتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے۔ تو نام تیرا رہگیر کی لکڑی۔ آج یہیں تک۔